ہمارا مشاعرہ ختم ہو گیا. معاف کرنا، کوٹھے پر تہذیب ہے، تہذیب تھی، آج مشاعرے میں تہذیب نہیں رہی. پہلے زمانے میں کوٹھے پر ہمارے جو نوابین تھے وہ بچوں کو بھیجا کرتے تھے تہذیب کے لیے. اچھا، وہاں سے وہ تہذیب سیکھ کر آیا کرتے تھے، کوٹھوں سے. کوٹھوں سے. اچھا. لوگ کوٹھے کا غلط معنی میں استعمال کرتے ہو سکتا ہے وہ بھی ہو، لیکن تہذیب سکھائی جاتی تھی. آج مشاعرے میں تہذیب نہیں. میں آج تک پیر پھیلا کے مشاعرے میں نہیں بیٹھا، 45 سال ہو گئے. یہاں کل کا لڑکا آتا ہے، جاہل مطلق ہوتا ہے، دوسروں سے لکھوا کے لاتا ہے، ہندی میں لکھتا ہے، سین شین درست نہیں ہوتا، صدر کے پاس چوپڑا مار کے بیٹھ جاتا ہے. یہ ہے وقت میڈیا. سنبھل میں موجود ہوں، اور سنبھل میں ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ ابھی اس کا انعقاد ہوا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس مشاعرے کی شان رہے عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب. ماجد دیوبندی صاحب، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو نکلنا ہے دہلی کے لیے، لیکن میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ سنبھل آپ سب سے پہلے کب آئے تھے، اور کیا یادیں ہیں یہاں سے جڑی، اور کون سے وہ لوگ ہیں جو اب نہیں ہیں، اور یہاں کے ادب کے بارے میں مختصر آپ کی جو ہے گفتگو ہم چاہتے ہیں، تاکہ آئندہ یہ سند رہے کہ سنبھل کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات تھے. آپ نے مجھے شاعری کا آغاز یاد دلایا. جی. 78 79 80 81 وہ دور تھا جب میں 78 میں 9ویں کلاس میں تھا اور 14 سال کی عمر تھی. تب سے مشاعرے پڑھنے شروع کیے تھے. حالانکہ شعر تو 12 سال کی عمر میں کہا تھا، لیکن 14 سال کی عمر سے مشاعرے پڑھ رہا تھا. اسی دوران سنبھل آنا ہوا، اور سنبھل کا کیا قیامت کا مشاعرہ تھا، کیا سامعین تھے. اوہ، کیا سن رہی ہوگی؟ 75 کے آس پاس. 1975 میں. تو سامعین کا یہ حال کہ تا حد نظر. اچھا، اس کی دو وجوہات تھیں. مشاعرہ بہت تہذیبی جیسے ادارہ ہے، میں نے کہا مشاعرہ خود ایک درس گاہ ہے، اور یہ ہمارے بڑوں نے، میں کبھی کبھی دشمنیاں لے لیتا ہوں لوگوں سے، لیکن اب ہمارے بزرگ شاعروں نے اپنا خون دے کر مشاعرے کو مشاعرہ بنایا. مجھے یہ فخر ہے کہ ہندوستان کے جن شعراء کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے مشاعرے پڑھے، بہت کم لوگ کے حصے میں آتے ہیں. مثال کے طور پر کیف بھوپالی، کیف اعظمی، علی سردار جعفری، جاوید اختر بھی ہیں بہرحال، اور اس کے بعد شیری بھوپالی، فنا نظامی کانپوری، خمار بارہ بنکوی، شفیق جونپوری، وہ وامق جونپوری صاحب اپنے وقت کے فراق صاحب کے ساتھ میں نہیں رہ سکا، لیکن علامہ انور صابری کے ساتھ میں نے بچپنے میں مشاعرہ پڑھا. لکھنؤ کے تمام شعراء، دلی کے تمام شعراء، تو ان کے قدموں میں بیٹھ کر جو سیکھا مشاعرہ پڑھنا، ہم آج اس سے محروم ہو گئے. سنبھل کے سنبھل سے اگر ہم بات کریں تو کون سے شعراء یہاں رہے، یا کچھ ایسا ذہن میں آتا ہے، یا کس طرح کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا. یادیں سنبھل سے بہت ساری ہیں، بہت ساری گفتگو کی جاتی ہے. ایک زمانے میں تو شفیق الرحمن برق صاحب خوب شاعری کیا کرتے تھے جی. اور مشاعروں میں بھی آیا کرتے تھے. اب تو خیر اللہ تعالیٰ انہیں تادیر سلامت رکھے، لیکن سنبھل کا جب ذکر ہوگا تو شفیق الرحمن برق کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوگا. ہمارے قوم و ملت کا عظیم سرمایہ ہے، لیکن وہ شاعری انہوں نے کبھی اپنی عوام میں اتنی خاص طور پہ پیش نہیں کی. اس کے علاوہ ایک بڑی سیاست میں مولانا اسحاق سنبھلی اتنا بڑا نام ہے، یہاں سے آیا. اور اس کے بعد ادب میں بھی، اور آج ادب کی آبیاری جو لوگ کر رہے ہیں ان میں ایک شخصیت تو آپ کے سامنے بیٹھی. تو سنبھل سے بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ کاش سنبھل میں پھر وہی مشاعرے آ جائیں جو 75 80 میں ہوا کرتے تھے. ساری رات. کیا فرق ہے، کیا زوال ہے، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، دیکھیں، زوال ایک لمحے میں نہیں آتا. جب زبان کا زوال آتا ہے تو اہل زبان کا زوال آ جایا کرتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا ادیب لارڈ برنارڈ شاہ، اس نے کہا ہے جس قوم کو مارنا ہو اس سے اس کی زبان چھین لی جائے. مطلب یہ تھوڑی کہ زبان کاٹ لیں گے. زبان چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مادری زبان میں سب کچھ سیکھتا ہے، مذہب، تہذیب. وہ مادری زبان نہیں پڑھے گا تو مذہب تہذیب کے بارے میں کچھ نہیں جانے گا، اور جب اس کے بارے میں کچھ نہیں جانے گا تو پھر وہ آدمی کیا ہے. لیکن پھر بھی آج کے دور کی بات کریں تو ڈاکٹر منور تابش بیٹھے ہیں، شفیق صاحب بیٹھے ہیں، اور جو دیگر لوگ بیٹھے ہیں، حکیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج یہاں پر جو ہے ادب کی ایک طریقہ ہے حفاظت کر رہے ہیں، اور اردو کی جو ہے آبیاری کر رہے ہیں، اور آپ نے ان کی پذیرائی بھی کی ہے. نہیں، میں نے ابھی ان لوگوں کے حوالے سے کہا کہ مشاعرے کو یہ لوگ زندہ رکھے ہوئے، اللہ انہیں زندہ سلامت رکھے.
ہمارا مشاعرہ ختم ہو گیا. معاف کرنا، کوٹھے پر تہذیب ہے، تہذیب تھی، آج مشاعرے میں تہذیب نہیں رہی. پہلے زمانے میں کوٹھے پر ہمارے جو نوابین تھے وہ بچوں کو بھیجا کرتے تھے تہذیب کے لیے. اچھا، وہاں سے وہ تہذیب سیکھ کر آیا کرتے تھے، کوٹھوں سے. کوٹھوں سے. اچھا. لوگ کوٹھے کا غلط معنی میں استعمال کرتے ہو سکتا ہے وہ بھی ہو، لیکن تہذیب سکھائی جاتی تھی. آج مشاعرے میں تہذیب نہیں. میں آج تک پیر پھیلا کے مشاعرے میں نہیں بیٹھا، 45 سال ہو گئے. یہاں کل کا لڑکا آتا ہے، جاہل مطلق ہوتا ہے، دوسروں سے لکھوا کے لاتا ہے، ہندی میں لکھتا ہے، سین شین درست نہیں ہوتا، صدر کے پاس چوپڑا مار کے بیٹھ جاتا ہے. اور کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ میری موجودگی میں نہیں بیٹھ سکتا. لوگ بولتے نہیں، اس لیے نہیں بولتے کہ میں بولوں گا تو کنوینر ناراض ہو جائے گا، میرا ایک مشاعرہ کم ہو جائے گا. مگر آپ تو بول رہے ہیں. میں تو ہمیشہ بولا. آپ پچھلی بار ان شعراء کو بھی کہہ رہے ہیں جو آتے ہیں شروع میں اور آپ پورا بیٹھ کے انہیں سنتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. وہ شعرا نہیں، وہ سورا ہے. سورہ کرام غزل والے ہیں. تو یہ ہے، شاعر تو سب، شاعر کا تعلق شعر سے ہے اور شعر کا تعلق شعور سے ہے. جب تک شعور نہیں ہوگا تو آپ شعر نہیں کہہ سکیں گے، شعر کہیں گے تو شاعر. لیکن سنبھل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں تو ابھی شعور ہے. میں تو آج ابھی نوجوان وسیم احمد ہیں اور نوشاد ان کے شاگرد ہیں، اور یہ حکیم ہیں، حکیم برہان سارے لوگ بیٹھے ہیں. اور یہ انگڑ تو مزاح میں سنجیدہ شاعری کر رہے ہیں الحمدللہ. مطلب سنجیدہ پہلو یہ مزاح میں نکالتے ہیں. بہت خوشی ہوئی ان لوگوں سے، بلکہ انشاءاللہ تعالی ہم دلی میں بلائیں گے. تو یہ کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں. طابر صاحب کو ذرا سا اور محنت کرنی پڑے گی، نئی نسل تیار کرنی ہے آپ کو. اس لیے کہ ہماری ذمہ داری، اگر ہم کچھ جانتے ہیں تو ہمیں نئی نسل کو تیار اچھا کرنا بس پڑے گا. یہاں ایک چھوٹا سا پیغام ہے، آپ کو جاننا ہے، طویل گفتگو تو میں بھی نہیں کر رہا. یہ بتائیے گا کہ آج کے دور میں جو نئے نسل کے شعراء ہیں انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جیسے آپ نے کچھ باتیں تو کہیں کہ بیٹھنا، ایسا مختصر انہیں کہیں گے کیا؟ آج کل جیسے کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے کامیاب ہو جائیں اور جلدی سے پیسے کی ریل پہ ہو. اچھا، ہو بھی رہی ہے. جب سے سوشل میڈیا شروع ہوا، ابھی ایک شاعرہ وہاں فتح پور کی تھی، اس نے بدتمیزی کی ہمارے ناظم مشاعرہ سے. اس نے بدتمیزی کیا کہ اس کے مشاعرے پڑھ گئے، ہر تیسرے مشاعرے میں موجود ہے. میری بیوی کہہ رہی تھی کہ یہ تو اس نے بدتمیزی کی تھی لیکن ہر تیسرے مشاعرے میں موجود ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بدتمیزی اس نے نہیں کی، اس نے تمیز کا کام کیا. بھائی جبھی تو سوشل میڈیا. تو معاف کرنا، آپ کا تعلق ہے سوشل میڈیا سے. سوشل میڈیا کوئی سند نہیں ہے ہمارے لیے. جیسے لوگ فلم میں گانا لکھتے ہیں، فلم میں گانا لکھنا آپ کی شاعری کی سند نہیں ہے. بھائی سب سے زیادہ مقبول جاوید اختر کا جو فلم میں گانا ہوا وہ گنتی تھی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. اتنا مشہور ہوا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک بڑے شاعر آپ بڑے جب کہلائیں گے جب آپ بڑی شاعری کریں گے. اور بڑی شاعری کرنے کے فیصلے 100 سال کے بعد ہوتے ہیں، ایک دم نہیں ہوتے. یعنی اگر نئی نسل کے جو شعراء ہیں یا جو ابھی آپ کہیں طفل ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ کہ بھائی تعلیم حاصل کریں. دیکھیے تعلیم حاصل کریں گے تبھی تو پھر اردو پڑھیں گے. اردو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا اساتذہ کیسے مشاعرے کے. لال قلعے کے مشاعرے وہاں تو صدر ہی ناظم ہوتا تھا، شمع ہوئی آگے بڑھا دی. بہادر شاہ ظفر کے ہاں میں کہہ رہا تھا. اس کے بعد ہمارے دور تک لال قلعے کا مشاعرہ پڑھنا سند ہوا کرتا تھا. جب آپ اکیڈمی میں تھے تب بھی ایک بڑی سند. ہاں میں نے کوشش کی ہے کہ اس معیار کو قائم رکھا جائے. آپ کسی سے لڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ آج کل تو بچوں سے آپ ڈانٹ نہیں سکتے، وہ 1 منٹ میں آپ کو اوقات بتا دے گا. لیکن کچھ اس مصلحت کے ساتھ کیا جائے کہ بات بھی بن جائے، تہذیب بھی قائم رہے، اور یہ ہمارا ادارہ جسے تہذیب ادارہ مشاعرہ کہتے ہیں یہ قائم رہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا مشاعرہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. باقی پیسہ ویسا سب تو آنے جانی چیزیں، پیسہ کما رہے ہیں لوگ، لیکن ہمارے مشاعرے سے تہذیب اور شاعری دور ہو رہی ہے. کاش کہ پھر وہ وقت آ جائے کہ مشاعرہ ایسا مشاعرہ ہو جائے جسے مشاعرہ کہیں. سنبھل کی بات ہو رہی تھی تو سنبھل میں جو مشاعرے ہوئے ایک تاریخی مشاعرے ہوئے، مطلب آپ میرا خیال ہے ریکارڈ ہوگا ان کا. تو ان مشاعروں کو آپ دیکھیں، سنبھل کے ایک سامع کئی ہزار لوگوں پر بھاری ہے سنبھل کا. یعنی آپ ایک مصرع پڑھے، دوسرا مصرع سنبھل کا سامع لگاتا ہے. اتنے بازوق لوگ ہیں. سنبھل کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں میں. آج بھی میں مشاعرے میں آیا، ان لوگوں نے محبت سے بلایا، ان کا بھی شکریہ، آپ کا بھی شکریہ.
संभल के हवाले से कुछ गुफ्तगू करने का मौका मिला. कभी और तफसीली मौका होगा जी तो आपसे इंशाल्लाह लंबी बात इंशाल्लाह करेंगे. बहुत शुक्रिया. तो ये था संभल की बेगम सराय में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा. उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा. अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286. फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे. मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए संभल उत्तर प्रदेश से.